یہ سوال ہے اور اس کا جواب سنو۔ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اگر جنت کا دانہ نہیں کھایا ہوتا تو سارا عمر جنت میں رہتا۔ ہم بھی جنت میں ہوتے تو اس غم میں نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں اس کی پریشانی کیا ہے؟ ایک بہتر جگہ ہوں گے ہم بھی، وہ سوال تھا۔ کراچی میں ایک آدمی نے مجھ سے کیا تھا۔ اس کا ایک عقلی جواب سنو، دینی جواب تو بہت ہے، وہ الگ بات ہے۔ دل میں میرا خیال تھا کہ اس کو ایک ایسی بات کروں کہ اس کی مٹھیاں سوج جائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا گھر ہے؟ کہنے لگا بہت اچھا گھر ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ میں بند روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا، صوفے ہیں، میز ہے، کرسی ہے، یہ ہے وہ۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ایک بہت اچھے مہمان آئے ہو، اس سے ناشتہ کرو، اچھی تیاری کرو۔ کہتا ہے بالکل، ادھر ڈیٹ ریسارٹس رکھے ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں، حیران ہو جاؤ گے، اور اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ پھر میں بہت شرمایا، رضا ایک میں دل خوش ہو گیا۔ لیکن میرا ایک بات تمہیں بتاؤں، آج کی بادشاہی کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا کہ کل پھر گرفت میں۔ یہ ایک نصیحت ہے، جلدی یا بدیر ہم سب مر جائیں گے۔ ہمیں نہیں پتا کیا بڑا عذاب ہے لیے ہوئے ہے کہ کل پھر بورڈ نہیں ہونا چاہیے، تو آج کے تخت کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ کل پھر تو خاک میں مل جانا ہے، تو آج کے چرخی کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مزاج بناؤ۔ وار میں خیال آیا کہ اگر میں اس کے اس بنگلے میں چلا گیا تو کیا مزہ کرے گا کہ کل پھر اسی سندھ مینار ہوٹل میں بہت ہوں، اس کو پھر آؤں گا۔ مالک کو بتاؤ مہمان آئے ہیں اور بہت بڑے مہمان آئے ہیں اور بہت اچھے کھانے تیار کرو۔ کہتا ہے مہمان کے لیے تو مجبوری ہے، آدمی ایسا کرتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارا دوست آیا تھا، اشنا اور بہت بڑے انتظامات تھے، وسیع اور پیسے تھے، اس میں اکیلی روٹی کو بیٹھ کر کھا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور تم ادھر غسل کر رہے ہو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں پاخانے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا پہلے وہ قالینوں سے سوپ، اعلیٰ ڈنر سیٹ کرونٹین پر رکھے ہیں، ڈونگے ہیں اور چمچے ہیں اور کاشوغی ہیں اور کرن چکر اور نہ جانے کیا تمہیں نیم کینی تک میں مونجھنا پڑے گا۔ یہ مناسب ہے کہ یہ اتنی عورت چھوڑ کر تک میں مونجھ رہے ہو؟ تو مجھ سے کہتا ہے تم کمال کرتے ہو، اس جگہ ٹنگے ہیں، مجبور ہیں تک میں جاؤں گا، کیونکہ وہ جگہ تو غسل کرنے کی نہیں ہے۔ خیر بات سنو، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور بہترین جگہ، انہوں نے غلطی نہیں کی۔ ان کے ملک ترکیہ تک جو دنیا پیدا ہوگی، اس کے سب اولاد روحیں پر پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، دنیا کے لیے تھا کہ تم زمین پر ہوگے اور بنی آدم پیدا کرو گے۔ پھر ایک خدا نے کہا تھا کن کہہ کر جنت میں بھیج دیا، جنت کا بہانہ بنا کر جنت سے نکالنے کے لیے کہ وہ نظام جو کام شروع کر دیا گیا ہے، اس کے ماتحت روحیں پر پڑی ہوئی تھیں، اس وجہ سے وہ جنت میں بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ابو جہل بھی جنت میں پیدا ہوگا، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین پاکیزہ بھی جنت میں پیدا ہوگا۔ فی الارض خلیفہ خدای ویلی فی الجنت خلیفہ خدای اس قدرت جنت ته د بوتلو نو بانا والا جوړی د جنت نه درایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړو چې هغه سٹارټ نو داغه په ملا کې روحونه پراتو د ابو جهل هم پکېو، نو په جنت کې به ابو جهل هم پیدا کېده؟ ویل نه، مال عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دیو هم په جنت کې پیدا کېده۔